وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، پس بوجہ اس کے پہنچتی ہے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، اور معاف کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باتوں کو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مصیبت اور کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی مصیبت اور تکلیف سے محفوظ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں تم پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ عام طور پر تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم نے ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے زبان سے، یا کوئی عمل کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی حرکت گناہ تم سے ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھو ویعفو عن کثیر، تمہاری ہر غلطی پر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ مصیبتیں اگر ڈالنے لگ جائے تو تم میں سے کوئی بھی نہ بچ سکے، زیادہ تر وہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اکثر معاف کر دیتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے، لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر دنیا میں آنے والی مصیبت وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عام طور پر ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ مصیبتیں تو نبیوں پر بھی آئی ہیں۔ تو مصیبتیں جب نبیوں پر آئی ہیں، نبی تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس اشد بلاء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، نبیوں پر۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم الامثل، پھر جتنے بھی کوئی وہ نبی کے دین پر چلنے میں قریبی ہوتے ہیں، ثم الامثل یبتل الرجل علی قدر دینہ، انسان کی آزمائش ہوتی ہے اس کی دین کی مقدار میں۔ تو مصیبتیں تو نبیوں پر بھی آتی، لیکن انبیاء پر تو کوئی ان کا گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بتایا ہے کہ یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے، عام طور پر ایسے ہے، لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر آنے والی مصیبت گناہ کی وجہ سے ہو۔ عام لوگوں کے لیے تو ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہوا جس کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ اور فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور نہ ہی مددگار، صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، جیسے بڑے بڑے ریت کے ٹیلے یا پہاڑ ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی کشتیاں جب سمندروں میں چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتی ہیں، ورنہ پانی ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ چھوٹی سی بھی کوئی وزنی چیز رکھیں وہ ڈوب جاتی، لیکن اتنی بڑی بڑی کشتیاں وہ چلتی رہتی ہیں، منزل مقصود تک پہنچتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے چلتی۔ فرمایا ان یشاء یسکن الریح، اگر چاہے وہ اللہ تو ٹھہرا دے ہواؤں کو، پھر ہو جائیں وہ کشتیاں ٹھہری ہوئی اس پانی کی پشت پر، کیونکہ پہلے زمانے میں کشتیاں باد بانی والی ہوتی تھی، ہوا سے چلتی تھی، پردے باندھے ہوتے تھے، جب ہوا چلتی اس سے کشتیاں چلتی تھی، اب تو ایندھن سے چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ہوا کو روک دیں تو کشتیاں ٹھہری کی ٹھہری رہ دیں۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کی۔ او یوبقون بما کسبوا، یا ہلاک کر دے وہ اللہ ان کشتیوں کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا۔ ویعفو عن کثیر، معاف کر دے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں۔
وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جانتے وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھٹکارا۔ فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو کوئی چیز، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ فَمَا أُوتِیتُم، جو بھی تم، اس میں مال و دولت بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دنیا کی جو بھی چیز فرمایا تمہیں ملی ہے، یہ سب دنیا فانی کی زندگی کا سامان ہے۔ جتنا بھی کسی کے پاس ہے، لاکھوں اربوں کروڑوں، اور بے شمار زمینیں، یہ سب فانی دنیا کا سامان ہے کہ ان قریب تم اس کو یہی چھوڑ چھاڑ کر چلے جاؤ گے، اور یہ چیزیں بھی ان قریب فنا ہو جائیں گی، یہ نہیں رہیں گی۔ فرمایا اس لیے ان کے اوپر ایسا دل مت لگاؤ کہ تم سمجھو کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ ہمیشہ کئی ایسے لوگ ہوتے بڑی زمینیں لیکن سب کو چھوڑ جاتے، لیکن فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، وہ بہتر بھی ہے دنیا سے اور باقی رہنے والی، لیکن وہ آخرت، وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں ملنے والی جنت اور اس کی جزا، فرمایا کن کو ملے گی؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان پہلی شرط ہے، اگر ایمان ہے تو پھر کبھی نہ کبھی ضرور بے ضرور جنت میں پہنچے گا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ ایمان والے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے اسباب اختیار کر کے پھر کامیابی کا بھروسہ اللہ پر رکھنا، اللہ کامیاب کرے گا۔ اور اسی طرح ایمان والے والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کرتے تھے۔ یہ ہے ایمان والوں کی صفت کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے یہ نہیں کہ غصہ نکالنے لگ جاتے تو معاف کر دیتے۔ یہ ہے ایمان والوں کی صفت، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔